دیوار کو سیدھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے تو ہماری خدمت بھی نہیں کی اور آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر لی۔ آئیے ایک بڑی پیاری بات کی طرف، اب یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 82 کے بارے میں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور اذن ملنے پر ان سے ملے اور ان کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا، تو حضرت خضر علیہ السلام کے بعض اعمال کی حکمت معلوم کیے بغیر نہ رہ سکے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے گاؤں والوں کی جانب سے نامناسب رویہ اختیار کیے جانے کے باوجود ان کی ایک گرتی ہوئی دیوار کو بطریق معجزہ سیدھا کر دیا۔ جب اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو جواب میں جو کچھ کہا گیا اسے اللہ نے قرآن عظیم میں اس الفاظوں میں بیان فرمایا۔ اب یہ قرآن کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام وہ دونوں ساتھ چلے تھے، تو خضر علیہ السلام اللہ کی طاقت کے ذریعے سے کچھ کام کرتا جا رہا تھا، اس میں سے ایک کام کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کوئی دیوار تھی گر رہی تھی، یہ لوگ کچھ کھانے پینے کے معاملات میں انہوں نے ان کی مدد نہیں کی گاؤں والوں کی۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے تو ہماری خدمت بھی نہیں کی اور آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر لی۔ اس دیوار کے نیچے جو حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کی تھی، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض اٹھایا کہ تم نے کیوں سیدھی کی جبکہ گاؤں والے کا تعلق ہم سے اچھا نہیں ہے، اس کے بارے میں رب فرما رہا ہے۔ تو خزانہ پوشیدہ تھا، اس خزانے کی حفاظت کا سبب یہ تھا کہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ خزانے کا جو چھپانے کا مقصد یہ تھا، رب فرما رہا ہے کہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، چنانچہ آپ کے رب نے چاہا کہ دونوں بچے اپنی جوانی تک جب پہنچیں گے پھر اپنا خزانہ نکالیں گے۔ اب دیکھیں اللہ اشارہ دے رہا ہے کہ اس کا باپ نیک تھا، نیکی کے کام کیے تھے، امانت گزار ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے اس کی محبت کا بھرم رکھتے ہوئے اس کی دولت کی حفاظت کی تاکہ اس کے جب بچے بڑے ہو جائیں یہ امانت اس تک پہنچ جائے۔ اب کام کروا رہا ہے یہ اپنے پیاروں سے میرے کا، تو سبق سکھا رہا ہے قرآن ہمیں، جب تم نیکی کا عمل کرو گے تو تمہارے پیچھے اولاد آ رہی ہے اور جو ان کی اعمال ہے یا ان کی دولت ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا رہے گا۔ میں نے کسی حدیث میں پڑھا تھا کہ 3 یا 4 یا 5 کتنی پشتیں لکھی ہوئی تھی، اگر کوئی بڑا ان کا دعا کر کے جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، کسی نے کسی پشت میں اس بزرگ کی یا اس بڑے کی دعا ضرور قبول کی جائے گی، ضائع نہیں ہوگی بڑوں کی دعا، یہ یاد رکھیں۔ اسی لیے ہمیشہ بڑوں کی خدمت کریں، ان سے دعائیں حاصل کریں۔ اس سلسلے میں پھر اللہ کی طرف سے جواب کیا ہے، یعنی اور رہا وہ دیوار کا معاملہ تو وہ اس شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اب اصل بات یہاں آ رہی ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، تو وہ اس شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی بات تھی، اس کے نیچے، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ پوشیدہ تھا۔